السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بڑی مختصر سے الفاظ میں حدیث کی تعریف اور صحیح کی تعریف، حسن کی تعریف، حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، منسوب کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں، مقطوع کسے کہتے ہیں، وہ بیان کر دیا گیا۔ ضعیف کی تعریف بھی آپ کے سامنے آئی، موضوع حدیث کی تعریف بھی آپ کے سامنے آئی۔ باقی یہ تفصیلی عنوان ہے، ہر چیز کو بڑے تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، جو ابھی آپ کا ایک ابتدائی لیول ہے، اس میں آپ کو اتنا ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ساتھ رہا تو اگلے سال کلاس کے اندر اصول حدیث کی کتاب پڑھائی جائے گی، جس میں یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کم از کم آپ کو اتنا یاد ہونا ضروری ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے، موقوف کون سی ہوتی ہے، اور مقطوع کون سی ہوتی ہے، صحیح حدیث کی تعریف، حسن حدیث کی تعریف، ضعیف حدیث کی تعریف اور موضوع حدیث کی تعریف کیا ہے۔ ہم باقاعدہ آج کتاب شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا نام آپ نے جان لیا ہے، عمدۃ الاحکام۔ احکام پر یہ مشتمل کتاب ہے، جس میں بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، صحیح ترین احادیث کا یہ مجموعہ ہے، جو 400 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں۔ تقریباً تمام عنوان کو کور کیا گیا ہے اور بڑے مختصر انداز سے ان پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے کتاب الطہارہ سے، طہارت کا بیان۔ طہارت کی کتاب سے آغاز کیوں؟ سوال ہے، طہارت سے آغاز کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جب معبود خوبصورت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا عابد جو اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اس کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ بھی خوبصورت بن جائے۔ خوبصورتی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے، خوبصورتی کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہنے۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں۔ خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی اختیار کریں۔ پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم کی پاکیزگی اور نمبر 2 روح کی پاکیزگی۔ اور اللہ اپنے بندے سے یہ دونوں پاکیزگیاں چاہتا ہے کہ اس کی روح بھی پاک ہو اور اس کا وجود بھی پاک ہو۔ یہ پاکیزگی کی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں، دونوں اللہ کو مطلوب ہیں۔ اگر چہرے پر پاؤڈر اور کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں آپ نے، اور دل کے اندر بغض، نفرت، کفر اور شرک کی غلاظت کو جمع کیا ہوا ہے، تو اس میک اپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر سیاہ چہرہ ہے، پاکیزگی تو اختیار کی ہے لیکن غربت کی وجہ سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ سیاہ ہے، جسم خوبصورت نہیں ہے لیکن دل خوبصورت ہے، دل میں توحید ہے، دل میں سنت ہے، اخلاق کے مالک ہیں آپ، کردار اور گفتار صاف ستھرے ہیں، تو یاد رکھیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو پرہیزگار اور متقی اور تقوی والا ہے۔ اس لیے جسم
کو پاک کیجئے, روح کو پاک کیجئے, کیونکہ ہمارا معبود خوبصورت ہے, وہ چاہتا ہے اس کا عابد بھی روح اور جسم کے اعتبار سے خوبصورت ہو. طہارت کی دو قسمیں ہیں. طہارت کی دو قسمیں ہیں. ایک طہارت کبرا, بڑی طہارت. ایک ہے طہارت صغرا, چھوٹی طہارت. بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت. اور ہمارے حدث کی, حدث کہتے ہیں جس حالت میں انسان طہارت میں نہیں ہوتا, اس کی دو قسمیں ہیں. جب انسان بے وضو ہو جائے, جب اس کا وضو ٹوٹ جائے, تو اس کو کہتے ہیں حدث صغرا. حدث ہا دال سا, حدث, حدث صغرا. اس کو میں لکھ دیتا ہوں. حدث صغرا, ٹھیک ہے, اور حدث کبرا. یہ کیا ہے؟ بے وضو ہونا, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ غسل فرض ہونا. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بے وضو ہونا ہے اور یہ غسل کا فرض ہونا ہے. اچھا, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں. طہارت صغرا, طہارت کبرا. ٹھیک ہے. جب حدث صغرا یعنی بے وضو ہوگا تو طہارت صغرا چاہیے ہوگی. اور جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو حدث کبرا کہتے ہیں, اس کے لیے طہارت کبرا چاہیے, یعنی غسل کرنا. ٹھیک ہے. اگر ہم شریعت کی بات کریں تو شریعت کے اندر انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے, تقاضا, بلکہ وہ انسان بڑا ہی سعادت مند ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے. اور جب غسل فرض ہو جائے تو فوراً غسل کر لیتا ہے, تاخیر نہیں, اس کو لٹکا کے نہیں رکھتا, فوراً غسل, جتنا جلدی ہو سکے, جتنا جلدی ہو سکے, ایک مناسب وقت کے اندر اندر انسان غسل کر لے. آج کل جو پرابلم ہے نا کہ فلاں آدمی ہے, اس پر اثرات ہیں, اس پر جنوں کا سایہ ہے, اس پر فلاں چیز کا سایہ ہے. یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتا, پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتا. جب وہ باوضو رہنا پسند نہیں کرتا, وہ خوشبو لگانا پسند نہیں کرتا, وہ مسواک کرنا پسند نہیں کرتا, غسل فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر کرتا ہے, تو اس کے ساتھ فرشتے نہیں جن ہی آئیں گے, اس سے محبت کرنے کے لیے شیطان ہی آئیں گے. جبکہ مسواک کرنے والا, باوضو رہنے والا, غسل کرنے والا, اچھا لباس پہننے والا, خوشبو اختیار کرنے والا, اس کی صحبت میں فرشتے ہوتے ہیں اور یہ انسان خوبصورت ہے. تو طہارت بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ عبادت سے. بندے کا اپنے رب سے مضبوط تعلق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عبادت سے. اور عبادت کی جو شرط ہے, پہلی شرط طہارت ہے. اور عبادت میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے جی؟ عبادت میں سب سے عظیم عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور نماز کے لیے 3 قسم کی طہارت ضروری ہے.
نماز کے لیے 3 قسم کی طہارت لازمی ہے. نمبر 1 آپ کے جسم کا پاک ہونا, نجاست نہ لگی ہو. نمبر 2 آپ کے لباس کا پاک ہونا, اس میں نجاست نہ لگی ہو. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی شرط طہارت کے تعلق سے نہ ہوئی تو آپ کی عبادت ہی نہیں ہوگی. گندی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اسی وجہ سے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی, اسی وجہ سے جہاں کچرا کنڈی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی, نہانے والی غسل والی جگہ بیت الخلاء وہاں نماز نہیں ہوتی. عبادت نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں کسی کی نہ کسی طرح کی نجاست تو موجود ہے. تو یہ طہارت یعنی بندے کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ عبادت کے ساتھ قائم ہوتا ہے, اور عبادت میں نماز سب سے اہم ترین اسلام کا رکن ہے, ایمان کے بعد پہلا رکن ہے, اور نماز کے لیے اولین شرط طہارت کی ہے. اور 3 قسم کی طہارت بہت ضروری ہے, جسم کی طہارت, لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت. اور نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے, 2 طرح کی. ایک وہ نجاست جو نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ایک نجاست وہ جو نظر نہیں آ رہی. نجاست نظر آ رہی ہے تو اس کو ختم کرنا لازمی ہے, نجاست نظر نہیں آ رہی تو اسے پاک کیا جائے گا. کس طرح؟ اس کے احکامات ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. کبھی کہا گیا ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لیں. آپ رات کو نیند سے اٹھے ہیں, دن کو نیند سے اٹھے ہیں, برتن میں ہاتھ داخل کرنا چاہ رہے ہیں آپ, تو پہلے اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لیں الگ سے پانی لے کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو نجاست لگی ہو اور آپ کو نظر ہی نہیں آئی اور آپ نے پانی میں ہاتھ داخل کیا اور پانی نجس ہو گیا. نہ نظر آنے والی نجاست جو ہاتھ میں لگ جاتی ہے, جیسے آج کل کہتے ہیں نا کورونا وائرس ہاتھوں کے ذریعے پھیلتا ہے لہذا ہاتھ کو بار بار دھوئیں, تو یہ وائرس نظر تو نہیں آتا. اسی طرح کچھ نجاست ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھونا ہے. آپ نے 3 دفعہ اچھے طریقے سے, تاکہ وہ نجاست اگر ہاتھ کو لگی ہوئی ہے اور نظر نہیں آ رہی کہیں برتن میں نہ چلی جائے. اپنے ہاتھ کو پہلے صاف کر لیں. اسی طرح کتا نجس ہے, کسی برتن کو منہ لگا دے, اب وہ نجاست نظر نہیں آ رہی ہے, نجاست نظر نہیں آ رہی, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے 7 دفعہ پانی سے دھویا جائے گا اور 8ویں بار مٹی سے یا کیمیکل سے اسے صاف کیا جائے گا. نجاست کی پاکیزگی کا یہ حکم ہے. باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں, تو ہم آغاز کرتے ہیں. طہارت کی تھوڑی سی ایک تمہیدی باتیں تھیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا کس قدر اہتمام کیا کرتے, اب ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے, ہمیشہ. حتیٰ کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی آپ باوضو ہو کر سلام کا جواب دیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک جگہ پر قضاء حاجت کر رہے تھے, ایک صحابی گزرے اور سلام کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی فارغ ہوئے آپ نے فوراً, پانی دستیاب نہیں تھا تو آپ نے تیمم کر کے اس کو جواب دیا اس صحابی کو. اس سے اندازہ لگائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر زیادہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے. ہم مسلمان ایسے ہیں, کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں نہ تو صحیح معنوں میں وضو کرنا آتا ہے نہ صحیح معنوں میں غسل کرنا آتا ہے. بہت سارے مسلمان ایسے ہیں, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے شاید کبھی وضو ہی نہیں کیا ہو, شریعت کے مطابق شاید انہوں نے غسل ہی نہ کیا ہو, ورنہ جو سمجھ رکھتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں شریعت کا, وہ بفضلہ تعالی قائم ہیں اپنے اس مشن میں, جاری ہیں. وہ وضو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, غسل بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں.
ایک صحیح واقعہ ہے جو آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ کوئی استہزاء مذاق نہیں ہے, حقیقت ہے. ایک غیر مسلم کنٹری میں رہنے والے, وہاں کے پلنے والے اور شوق سے وہاں رہنے والے, دنیا ہی کو اپنی غرض بنانے والے, ان کا قصہ ہے یہ. کسی نے پوچھا ان سے, آپ استنجا جانتے؟ استنجا کسے کہتے ہیں؟ استنجا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا استنجا میں جانتا ہوں. استنجا وہ ہے جو پچھلے سال میرے ابو نے سعودی عرب میں کیا تھا, اور اس سال استنجا کرنے کا میرا اور میری بیوی کا پروگرام بھی ہے. کہہ رہا استنجا آپ جانتے؟ کہتے ہیں ہاں, وہ جو کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں, یعنی عمرے کو, نعوذ باللہ من ذالک, اس سے استنجے کا معلوم نہیں ہے. استنجا لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ حالت رہتی ہے, ہم شریعت کے احکام سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا کے امور میں اتنا مگن ہو جائیں, مصروف ہو جائیں, پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری شریعت نے ہمیں کیا تہذیب, کیا ثقافت, کیا دین, کیا اخلاق دیا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا بہت ساروں کو. اگر کسی میں زندگی میں کبھی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو دوسروں کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. بد نصیبی یہ کہ مسلمانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو حکمران بھی ایسے ملے ہیں جن کو خود اپنی شریعت کا علم نہیں ہے اور وہ ہمیں شریعت سکھائیں گے. الحدیث الاول, پہلی حدیث. یہ حدیث امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بڑا مختصر سا تعارف اس پیارے صحابی کا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو حفص. خلیفہ ثانی ہیں, امیر المومنین اور فاروق کے لقب سے ملقب ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں. آپ کی بیٹی حفصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, امہات المومنین میں سے ہیں. ان کی ولادت جو ہے, جو جس سال ہاتھی کا واقعہ رونما ہوا تھا, جس کو عام الفیل کہتے ہیں, عام الفیل, ہاتھی والے جب وہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس واقعے کے 13 سال بعد مکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے. 27 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے ہیں, یعنی اپنی پوری نوجوانی کی عمر میں. اس لیے کہا جاتا ہے یہ مراد رسول ہیں. اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, اے اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے, جو تجھے زیادہ محبوب ہے. اللہ رب العزت نے انہیں اسلام کی توفیق دی, اس لیے کہا جاتا ہے یہ مراد رسول ہیں. اعلانیہ اسلام قبول کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب مسلمان ہوئے, اس کے بعد سے ہم نے عزت کے ساتھ علل اعلان, غلبے کے ساتھ, شہرت کے ساتھ, پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے, اب اعلانیہ عبادت کرنا شروع کر دی. ان کا اسلام بھی اعلانیہ تھا ظاہراً, اور ان کی ہجرت بھی اعلانیہ تھی. بیت اللہ میں آ کر کہا تلوار کو لہرا کر, جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, اپنے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرنا چاہتا ہے, وہ آئے میرا راستہ روک لے. میں یا نماز پڑھوں گا, مسلمان یا نماز پڑھیں گے, ہم علل اعلان ہجرت کریں گے. نبوت کا 6واں سال تھا جب یہ مسلمان ہوئے. تمام غزوات میں شریک ہوئے. قرآن کریم کے کئی مقامات ایسے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اترے ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اظہار کیا, اللہ رب العزت نے وہ اتار دی آیات. 23 ذوالحجہ نماز فجر پڑھا رہے تھے 23 ذوالحجہ کو. ابو لؤلؤ فیروز ایرانی جاسوس نے
انہیں خنجر کے وار کے ساتھ زخمی کر دیا اور یکم محرم کو یہ شہید ہو گئے. ان کی کل عمر تھی 63 سال، یعنی 63 سال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اتنی عمر ان کی تھی. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تھا. اسلامی خدمات کیا ہے ان کی؟ کہا جاتا ہے کہ آدھی دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ ہیں. اسلامی جو تقویم ہے نا، ہجری سن ان کے حکم سے جاری ہوا. کتنے مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا؟ 22,51,000 30 مربع میل. 22,51,000 30 مربع میل پر اسلامی سلطنت ان کے دور حکومت میں پھیل چکی تھی. بہت بڑی جد و جہد ہے ان کی. اس لیے کہا جاتا اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم ہوتا اور کوئی پرچم نہ ہوتا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. قرآن کریم کو جو مصحف کی شکل میں جمع کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر اس کے بعد جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ کام ہوا، پھر اصل کام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. تو ابو بکر کے دور میں جو کام شروع ہوا اس کو جمع کرنے کا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا تھا. ان کا حکم تھا. ان سے 539 احادیث مروی ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے، یعنی احادیث کا ایک کثیر مجموعہ ان سے مروی ہے. یہ ان کا ایک مختصر سا تعارف ہے. باقی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم حدیث کو اور اس کے مسئلے کو پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب یہ جو حدیث ہم پڑھنے والے ہیں، اس حدیث کا مقام کیا ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ حدیث، اس حوالے سے 2-3 قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 3 حدیثوں پر ہے. یہ جو حدیث ہے اسلام کا 1/3 حصہ ہے، ثلث الاسلام، 1/3 حصہ اسلام کا. وہ 3 حدیثیں کون سی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات ایک حدیث. دوسری حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فهو رد، یعنی جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی جو دین میں سے نہیں تھی تو وہ انسان بھی مردود، اس کا عمل بھی مردود. اور تیسری حدیث ہے ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے.
یعنی جس میں حلال اور حرام کا ذکر ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. 5 لاکھ حدیثیں. میں نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے لیے ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 کا انتخاب کیا. 5 لاکھ میں سے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا. اور مجھے یہ پتا چلا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 4 حدیثوں پر ہے. خلاصہ ان تمام حدیث کا خلاصہ 4 حدیثوں میں ہے. ایک یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. دوسری حدیث ہے ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے. کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، مشکوک، تقوی کا تقاضا یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. تیسری حدیث یہ ہے جس میں ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے. اور چوتھی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی انسان کا اسلام اس وقت سب سے بہترین ہوتا ہے جب وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، بے مقصد چیزیں، لغویات ان کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کے اسلام کا حسن ہے. فرمایا یہ 4 حدیثیں یہ تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے. تو ان میں سے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کتاب کی پہلی حدیث. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی ہے، اور اس حدیث کی کتاب کی ابتدا بھی اسی حدیث سے ہو رہی ہے. اس کا معنی ہے کہ شریعت کے ہر مسئلے میں، شریعت کے ہر حکم میں اس حدیث پر اگر عمل ہوا تو فائدہ ہوگا، اگر اس حدیث پر عمل نہیں ہوا تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو اس حدیث کا مقام تھا. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس حدیث میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار، ان اعمال کی قبولیت بالنیات، وہ نیت کے ساتھ ہے. کوئی بھی عمل اس وقت قبول ہوگا جب اس عمل کے ساتھ نیت ہوگی. ایک ہے نیت کا ہونا، دوسرا ہے اس نیت میں اخلاص کا ہونا. عمل کی قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. بلا نیت، مثلا آپ نے نماز شروع کر دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ، بعد میں آپ سوچ رہے ہیں کہ چلے اسے میں ظہر بنا لیتا ہوں یا عصر بنا لیتا ہوں، لیکن شروع کرنے سے پہلے نہ آپ نے اس کو عصر بنایا نہ ظہر بنایا، نہ آپ نے اس کو فرض بنایا نہ آپ نے سنت بنایا. کیا آپ کی وہ نماز ہو جائے گی جو بغیر نیت کے شروع کی؟ تو نہیں ہوگی. بغیر نیت کے آپ نے روزہ رکھ لیا، سارا دن کھایا پیا نہیں اور آپ نے کہا چلو میرا روزہ ہے. فرض روزہ جو ہوتا ہے نا، فرض روزہ، اذان فجر سے پہلے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی اور آپ اٹھے اور آپ نے کہا چلو میں یہ میرا روزہ ہے، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت نہیں تھی. جو نفلی روزہ ہوتا ہے اس کی نیت آپ دیر تک بھی کر سکتے ہیں، یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے، جب جو سورج سر کے اوپر ہوتا ہے ہمارے، اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کھایا، 11 بج گئے، 10 بج گئے، 12 بجنے والے ہیں اور آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو آپ کہتے ہیں چلو میں روزہ ہی رکھ لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. یہ نفلی روزے کی نیت اس وقت تک کی جا سکتی ہے. لیکن رکھنا یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھا بھی لیا، ناشتہ بھی کر لیا اور زور کے وقت یا 12 بجے آپ کہہ رہے ہیں چلے میں نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو آپ 11 بجے بھی آپ روزہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں نفلی، لیکن فرض اذان فجر سے پہلے پہلے اس کی نیت ہونا ضروری ہے. بہرحال ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے.
ایک تو نیت کا ہونا ضروری، دوسرا نیت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ نے نیت تو کر لی ہے لیکن دکھلاوا ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. مزید توضیح ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ، یقیناً ہر انسان کے لیے، کل ہر ایک کے لیے، امر انسان مرد کو کہتے ہیں، شخص کو کہتے ہیں، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے وہی ہے ما نوا، جو اس نے نیت کی. کہتے ہیں نا جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ نکلے گا. اچھا کریں گے اچھا نتیجہ ہے، برا کریں گے تو برا نتیجہ ہے. نیت میں ریاکاری ہے تو پلے کچھ بھی نہیں آئے گا، نیت میں اخلاص ہے تو وہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے. ریاکاری ہے تو بڑے سے بڑے عمل بھی انسان کے لیے ذرہ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اخلاص ہے تو چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے، ریاکاری ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں. اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت بڑی مثال دی گئی ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جس شخص کی ہجرت اللہ کی طرف ہوئی، ورسولہ، اور رسول کی طرف ہوئی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی سمجھی جائے گی. اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہی سمجھ کر اس کو اس کی جزا دی جائے گی. ہجرت کیا ہے؟ وطن کو چھوڑ دینا. ایسی ریاست جو جہاں نظام کفریہ ہے، یعنی دارالکفر ہے، کسی کفریہ ریاست میں آپ رہتے ہیں، کفار کی ریاست میں آپ رہتے ہیں، وہاں عمل کرنے میں آپ آزاد نہیں ہیں، شرعی احکامات پر عمل کرنے میں آپ آزاد نہیں ہیں، تو وہاں پر ہجرت کرنا فرض ہے آپ کے لیے. اور اس ریاست کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کی ہجرت ہے. جس طرح مکہ دارالکفر تھا، دارالاسلام نہیں تھا، کیونکہ کفار کی ریاست تھی، وہاں پر مسلمان آزادانہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہجرت کرو مدینہ کی طرف. مدینہ ابھی دارالاسلام تو نہیں تھا لیکن اسلامی ریاست کے قریب تھا، اور جا کر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں پر. اب بھی ہجرت ہے اور قیامت تک ہجرت ہے. جہاں بھی لوگ صحیح معنوں میں اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے دارالکفر میں، تو وہاں ان کے لیے فرض ہے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا. فرمایا جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے سمجھے جائے گی نیت دیکھ کر. لیکن ومن کانت ہجرت للدنیا، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے، یصیبھا، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. دارالکفر چھوڑا ہے اس نے اور دارالاسلام میں آیا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اچھی نوکری، اچھی زمین کا حصول، دولت، یا پھر اویمراتن، کسی عورت سے شادی کرنا. کسی عورت نے کہا کہ تم فلاں ملک سے فلاں ملک میں آؤ گے تو میں تم سے شادی کروں گی، اگر نہیں تو پھر میں شادی نہیں کروں گی. تو اس کی فرمائش پر اس نے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ گیا. ینکحوہا، اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے. تو کیا حکم ہے اس کا؟ جس نے دنیا کو پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے. جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اس کی وہی نیت ہوگی، وہی سمجھا جائے گا. اس ہجرت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ایسی ہجرت میں اللہ اس کے رسول سے کی محبت شامل نہیں تھی، عورت کی محبت شامل تھی یا دنیا کا حصول شامل تھا. تو جب اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی چاہت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو اللہ نہیں ملے گا، آپ کو رسول نہیں ملے گا، آپ کو اللہ کی محبت نہیں ملے گی. پھر جس نیت سے آپ نے کی تھی وہ نیت آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کو وہ جزا مل جائے گی. عورت مل گئی، دنیا مل گئی، لیکن اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا. یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں نیت کا ذکر ہے. نیت. ایک بہت بڑے محدث ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، یحییٰ بن ابی کثیر، ان کا یہ قول تحریر کر لیں آپ.
کہا کرتے تھے تعلموا النیت، تعلموا النیت فإنها ابلغ من العمل. نیت کو سیکھ لو، نیت کی اصلاح کر لو، یہ عمل سے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ بنا نیت عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ عمل جو نیت کے ساتھ کیا جائے لیکن اخلاص نہ ہو تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نیت کو سیکھو، سمجھو، یہ عمل سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ عمل کی حیثیت اس نیت کی وجہ سے ہوگی. نیت نہیں ہے تو عمل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. امام سفیان کا قول ہے، سفیان ثوری عظیم محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی محنت مجھے اپنی نیت کو درست کرنے میں لگی ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں لگی. اس لیے کہ نیت کو میں درست کرتا تھا فوراً تبدیل ہو جاتی تھی، نیت کو ٹھیک کرتا تھا پھر وہ پلٹ جاتی تھی. سب سے زیادہ مجھے محنت کرنا پڑی کس چیز پر؟ نیت کو درست کرنے پر. ایک اور قول ہے عظیم، امام سفیان کا ہی قول ہے، کہتے ہیں کتنے ہی چھوٹے سے چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو اخلاص نیت بڑا کر دیتی ہے، اور کتنے ہی بڑے عمل ایسے ہوتے ہیں ریاکاری انہیں برباد کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کنہیں ڈالا جائے گا؟ وہ 3 لوگ جنہوں نے سب سے بڑی 3 قربانیاں دی تھیں، سب سے بڑی 3 قربانیاں. ایک شہید جس نے اپنی جان دے دی، دوسرا مالدار جس نے اپنا مال دے دیا، اور تیسرا عالم اور قاری جس نے اپنا وقت قربان کر دیا. یہ 3 ہی قربانیاں سب سے بڑی ہے نا، وقت قربان کر دینا، مال قربان کر دینا، جان قربان کر دینا. اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہے نا قربانی کے لیے. اور یہ تینوں نے یہ قربانیاں دی، اور سب سے پہلے جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا. کیوں؟ اللہ فرمائے گا ان سے، جب یہ کہیں گے اللہ میں نے جان دے دی، دوسرا کہے گا اللہ میں نے مال قربان کر دیا، تیسرا کہے گا اللہ میں نے وقت قربان کر دیا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتے ہو تم نے یہ کام صرف ریاکاری کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے. نیت میں فتور آ جائے، شہرت آ جائے، برباد ہے. آج کتنے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ، لیکن اس سے پہلے سوشل پر اسے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں بیت اللہ کے سامنے، مصنوعی دعا. طواف کر رہا ہے تو ویڈیو بن رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے، صدقہ کر رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری. برباد کر دیا ہے عمل کو. عمل کریں اور بھول جائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر عمل کو بچانا چاہتے ہیں، وگرنہ برباد ہو جائے گا. دوسری بات یاد رکھیں، جو عمل ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے، زبان سے کوئی تعلق نہیں. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ پیچھے امام کے، رخ میرا قبلہ کے، 4 رکعت پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ اکبر. اور یہی نیت امام بھی کر رہا ہوتا ہے، امام بھی یہی الفاظ ادا کر رہا ہوتا. بہت سارے یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی یہی نیت کر رہے تھے کہ 4 فرض پیچھے امام کے اور فلاں فلاں نماز. تو وہ تھوڑی پیچھے ہے، وہ تو آگے ہے، وہ کیا کہے گا؟ اور پھر اگر کوئی اوپر کھڑا ہوا ہے، چھت کے اوپر ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ 4 رکعت فرض امام کے پیچھے تو نہیں ہے، امام کے اوپر ہے وہ. اور اگر وہ نیچے ہے گراؤنڈ فلور میں تو پھر کیا کہے گا کہ فرض نماز 4 رکعت نیچے امام کے. اس لیے جناب زبان سے تلفظ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے. اخلاص اور دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اس کے علاوہ بس زبان سے کوئی اور تلفظ ادا کرنا، کوئی اور چیز استعمال کرنا وہ درست نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایسا کرنا مناسب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹائم ہو گیا. اس کے مسائل انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہیں اگلی نشست میں ہم کریں گے, اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اپنی نیت کو درست کرنے کی, اخلاص پیدا کرنے کی, اور جو ہم کریں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں وہ قبول کر لے. چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی وہ انسان کے اخلاص کی وجہ سے بہت بڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی, بڑے سے بڑا عمل ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ محنت کریں اور اپنے سلسلے کو جاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز جو مسائل ہیں وہ آپ کو لکھوائے جائیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو یاد کرنا چاہے تو بہت عظیم عمل ہے یہ, اسے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے اگر یاد کریں. کچھ ہے انشاءاللہ آپ کو یاد کرائیں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.